السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیز اور میں ہوں اختر خان۔ عمران خان پر ایک دفعہ پھر سے قاتلانہ حملہ ہونے کے خطرات، عمران خان کی جان کو خطرہ۔ ایک عام خبر ہے میں جو آپ کو اس وقت دے رہا ہوں۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 15 مارچ سے اسلام آباد پولیس جو اس وقت زمان پارک میں موجود ہے، وہاں پر ہم نے 2-3 دن سے دیکھا ایک جنگ زدہ ماحول وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، دوسری طرف اسلام آباد پولیس کے ساتھ پنجاب پولیس ہے اور آپس میں نبر آزما ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سے شیل برسائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف سے کارکنان کی جانب سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بارہا یہ کہا ہے کہ میں قانون کو فالو کرنے والا بندہ ہوں، میں قانون کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی میں جیل سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی میں کسی قسم کی گرفتاری سے ڈرتا ہوں۔ میں جب بھی مجھے عدالت بلاتی ہے، جب بھی مجھے کورٹ بلاتی ہے تو میں پیش ہوتا ہوں اسلام آباد۔ یہ اس بات کے ہم لوگ گواہ بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا بینکنگ کورٹ ہو، عمران خان بارہا وہاں پر پیش ہوئے، مگر اس بار عمران خان کو پیش ہونا ہے F8 کچہری لوئر کورٹس میں۔ لوئر کورٹس کی میں اگر آپ کو بتاتا جاؤں، لوئر کورٹس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تنگ گلیاں ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے آفیسز ہیں، اور عمران خان کی اگر اس بات کو مان بھی جائے، کسی حد تک عمران خان کی یہ بات درست بھی ہے کہ وہاں پر کسی بھی طرف سے عمران خان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک اہم ادارے کی جانب سے یہ رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ عمران خان، اور یہ رپورٹ اسلام آباد پولیس تک پہنچا بھی دی گئی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ کل جب وہ F8 کچہری میں جج صاحب کے سامنے پیش ہوں گے تو عمران خان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بابر اعوان جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے بارہا یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ F8 کچہری میں اس لیے نہیں پیش ہو رہے کیونکہ F8 کچہری کا جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں کے جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ عمران خان پر کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اسلام آباد پولیس ان کو مکمل تحفظ نہیں دے رہی، مکمل سیکیورٹی نہیں دے رہی۔ لاسٹ ٹائم بھی جب عمران خان بینکی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں کے جو کیمراز تھے، CCTV فوٹیجز، وہ کیمرہ تمام بند کر دیے گئے تھے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے۔ تو ان کی طرف سے یہ آبجیکشن ہے کہ عمران خان اس لیے F8 کچہری میں پیش نہیں ہو رہے، اور ہم نے دیکھا کہ بابر اعوان کی جانب سے جو ایڈیشنل جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج، جنہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ عمران خان کو ہر حال میں 18 مارچ تک پیش کرنا ہوگا، جس کے بعد ہم نے دیکھا اسلام آباد پولیس وہ زمان پر گئی، وہاں پر انہوں نے آپریشن بھی کیا، مگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ وارنٹ معطل کر دیے۔ بابر اعوان نے درخواست دی کہ آپ جو ہے جج صاحب، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی عدالت لگا لیں یا پھر بینکنگ کورٹ میں آ جائے، وہاں پر عمران خان آپ کے سامنے روبرو پیش ہو جائیں گے، مگر F8 کچہری لوئر کورٹس میں عمران خان کو پیش ہونا جان جو ہے اس کا خطرہ ہے، تو اس لیے وہ یہاں پر پیش نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ایجنسیز کی جانب سے رپورٹ بھی آ چکی ہے، اسلام آباد پولیس کو یہ پیش بھی ہو چکی ہے۔ سینئر رپورٹر بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان نے اب سے کچھ دیر قبل یہ ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے اسلام آباد پولیس کو ایک رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، کل ان پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں اور ان کے رہنما ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اسلام آباد انتظامیہ ہو یا پھر انٹیریئر منسٹری وزیر داخلہ رانا صلاح اللہ ہو یا پھر IG پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس، ان سے یہ ریٹن میں لکھوا لیں کہ اگر کل عمران خان لوئر کورٹس میں پیش ہوتے ہیں تو ان کو مکمل سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، ان کو ہر قسم کے جو خطرات جو ان پہ منڈلا رہے ہیں ان کی وہ گارنٹی دیں، تو تب عمران خان کو لوئر کورٹس میں پیش ہونا چاہیے، وگرنہ عمران خان کا وہاں پر پیش ہونا کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان پہ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جب وہ لانگ مارچ کر کر اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو نومبر میں ان پر ایک وزیر آباد میں حملہ بھی ہوا، جس میں وہ شدید زخمی بھی ہوئے، ان کے پاؤں پر کچھ گولیاں بھی لگی۔ تو اب دوبارہ سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ گمان کر رہی ہے، ان کو یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان پر دوبارہ سے ایک بار پھر حملہ
کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان نے اس بارے میں اپنی ایک اہم انٹرویو میں یہ بیان دے بھی چکے ہیں کہ کچھ وزیرستان کے کچھ دہشت گرد طالبان جو ہیں ان کو میری سپاری دی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو، عام شخصیات کو ملوث بھی قرار دیا گیا، جس میں آصف علی زرداری اور کچھ شخصیات ہیں جن کا میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا۔ انہوں نے ان سب کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں مجھ پر حملہ کروانے میں۔ تو اب سب سے عام چیز یہ ہے کہ کل اگر عمران خان لوئر کورٹس میں پیش ہوتے ہیں تو ان کے جو سیکیورٹی ہے وہ انتظامات کیسے ہوتے ہیں، اور اس سے قبل پرسوں ہم نے دیکھا اسلام آباد آئی جی جو ہیں وہاں پر موجود تھے، انہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا، اور ایک قسم کا پورا ایف8 کچہری جو ہے انہوں نے اپنے تحویل میں لیا ہوا تھا، سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور یہ خبریں بھی اس وقت گردش کر رہی تھی کہ عمران خان کو کسی وقت بھی ہیلی کاپٹر میں بنی زمان پارک سے ایف8 کچہری پیش کیا جا سکتا ہے۔ مگر آج وارنٹ معطل ہوئے تو کل عمران خان پیش ہوں گے رضاکارانہ طور پر۔ اب کل انتظامات، سیکیورٹی کے انتظامات دیکھے جائیں گے، اور کیا عمران خان کے خلاف جو سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ کرے کہ وہ سچ ثابت نہ ہو، کیونکہ عمران خان پاکستان کا ایک اہم لیڈر ہے، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور پاکستانی جو ہیں ان سے بہت ہی اہم توقعات، امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اسی کے ساتھ پاک افیئر سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔